ملک میں آج جو افراتفری کا ماحول ہے، خون خرابے کا ماحول ہے، ہریانہ جل رہا ہے نفرت کی آگ میں، آج منی پور جل رہا ہے نفرت کی آگ میں، تو آج ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے آج فخر ہوتا ہے کہ بحیثیت ہندوستانی مسلمان میں یہاں کھڑا ہوں اس ریاست میں اور اس ریاست کے اسمبلی میں، تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ آج میں اس ریاست میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس ریاست میں برابر کا شہری اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں، اس ریاست میں میری ماں اور بہن کی عصمت محفوظ ہے، اس ریاست میں ہمارے گھروں پہ بلڈوزر نہیں چلتے، آج ہم کو 2 بیڈروم کے گھر دیے جاتے ہیں۔ آج یہی ہے فرق میں کہوں گا کہ ریاست تلنگانہ اور دوسری ریاستوں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نفرت کی فضا میں جو محبت تلنگانہ پھیلا رہا ہے، اس کی مثال سارے ہندوستان کو لینی چاہیے اور تلنگانہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب کو برابر کا حق دینا چاہیے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ساری کامیابیوں میں سب سے بڑی اگر ریاست تلنگانہ کی اور کے چندرشیکھر راؤ صاحب کی اگر کوئی کامیابی ہے تو وہ یہ کامیابی ہے کہ آج ریاست تلنگانہ میں چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، یا پھر وہ بھی جو گاڈ کو، اللہ کو یا بھگوان کو نہیں مانتا ہو، تو وہ بھی اپنے آپ کو اس ریاست میں محفوظ تصور کرتا ہے اور اپنے عزت کو محفوظ سمجھتا ہے، اپنے گھر کو محفوظ سمجھتا ہے، اپنی ماں بہن کی عصمت و آبرو کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کو کس طرف بعض لوگ لے کر جا رہے ہیں۔ ایک حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک و ریاست کی ترقی کی فکر کرے، ایک حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ کوشش کرے کہ بے روزگاری کو دور کریں، بے گھر کو گھر دیں، بیمار کو علاج کا انتظام کروائیں، پریشان حال کی پریشانی کو دور کریں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں اور اپنی نظر کو جب دوڑاتے ہیں ہمارے ملک کی طرف، تو آج ملک کے ہر حصے میں آج اگر کوئی چیز اگر آگے بڑھائی جا رہی ہے یا پروموٹ کیا جا رہا ہے تو وہ کیا ہے کہ بس ہندو مسلمان کو ایک دوسرے کے بیچ میں دیواروں کو اٹھایا جائے اور نفرت کی بیج کو بویا جا رہا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہے ملک میں، آج کیا حال ہے، چلتی ہوئی ٹرین میں گولیاں مار دی جا رہی ہیں۔ قصور کیا ہے؟ تو قصور یہی ہے کہ چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، یا وہ مسلمان ہے تو اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ تو آج ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ راجستھان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے کہ صرف مذہب کے نام پر ناانصافی کا شکار یا اس کو مارا جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ باتیں تو کی جاتی ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن حجاب کے نام پہ لڑکیوں کو اسکول اور کالج میں جا کر تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ ملک کا حال ہے۔ کہیں اذان کے نام پر نفرت پیدا کی جا رہی ہے، تو کہیں بیف کے نام پر نفرت ہے، تو کہیں پر آج یہ ہو چکا ہے کہ گھر واپسی کے نام پہ مارا جا رہا ہے، یا پھر ان کو کسی نہ کسی بات پر، ارے یہ ملک ہر کسی کا ہی اتنا ہی ہے، اس ملک پہ مسلمان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ایک ہندو بھائی کا ہے۔ اس ملک پر مسلمان کے ساتھ ساتھ، ہندو کے ساتھ ساتھ سکھ کا بھی وہی حق ہے، عیسائی کا بھی وہی حق ہے، ہر کسی کا وہی حق ہے۔ لیکن آج ملک کے حکمران ملک کی ترقی کی فکر نہیں کرتے، ملک کی تباہ معیشت کی فکر نہیں کرتے، ملک کی جی ڈی پی یا جی ایس ڈی پی کی فکر نہیں کرتے، ملک کے روپیے کے گرتے ہوئے قدر کی قیمت نہیں کرتے۔ ملک میں آج جو افراتفری کا ماحول ہے، خون خرابے کا ماحول ہے، ہریانہ جل رہا ہے نفرت کی آگ میں۔
آج منی پور جل رہا ہے نفرت کی آگ میں. تو آج ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے آج فخر ہوتا ہے کہ بحیثیت ہندوستانی مسلمان میں یہاں کھڑا ہوں اس ریاست میں اور اس ریاست کے اسمبلی میں. تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ آج میں اس ریاست میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں. میں اپنے آپ کو اس ریاست میں برابر کا شہری اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں. اس ریاست میں میری ماں اور بہن کی عصمت محفوظ ہے. اس ریاست میں ہمارے گھروں پہ بلڈوزر نہیں چلتے. آج ہم کو 2 بیڈ روم کے گھر دیے جاتے ہیں. آج یہی ہے فرق میں کہوں گا کہ ریاست تلنگانہ اور دوسری ریاستوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نفرت کی فضا میں جو محبت تلنگانہ پھیلا رہا ہے اس کی مثال سارے ہندوستان کو لینی چاہیے اور تلنگانہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو برابر کا حق دینا چاہیے. یہ سب سے اہم بات ہے. اور مجھے یہ بات یہاں پہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ 9 سالہ اچیومنٹ میں سب سے بڑا اگر اچیومنٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ ریاست میں 9 برس میں کوئی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا. ریاست میں کوئی ہندو مسلمان کا جھگڑا نہیں ہوا. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن, بون فریکچر, جوائنٹ ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری, کارڈیالوجی, گینیکالوجی, ڈینٹل, جنرل میڈیسن, ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI, CT اسکین, 2D ڈیجیٹل ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, آپریشن تھیٹر, ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطا پور, حیدرآباد.